اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی اہم ترین نشانی غزوہ ہند کے بارے میں بات کریں گے۔ غزوہ ہند جو کہ قیامت کی علامات میں شامل ہے۔ غزوہ ہند کیا ہے؟ اسے غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کب شروع ہوگی اور کہاں سے شروع ہوگی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، غزوہ ہند ایک جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق برصغیر میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آخری زمانے کی عظیم فتوحات کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ دین کی آیات مبارکہ کی تفاسیر میں جو کہ کثرت سے قرآن پاک میں آئی ہیں، غزوہ ہند کا ذکر فرمایا ہے۔ آخری زمانے کی بین الاقوامی جنگوں کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ اس کا سب سے پہلا مارکہ غزوہ ہند ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ مارکے 9 یا 10 سال تک جاری رہیں گے اور اس کا آخری مارکہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں لڑا جائے گا، اور اس آخری مارکہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند دراصل بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے کا آغاز اور غلبہ دین کی ابتدا ہے۔ غزوہ ہند علامات کبریٰ میں سے ہے، کیونکہ غزوہ ہند کی فاتح فوج ایلیا یعنی القدس جائے گی، جو کہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مل جائے گی۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ غزوہ ہند علامت کبریٰ یعنی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا مگر یہ کہ وہ ایلیا یعنی القدس میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ہی رات میں معاملات کو درست کر دے گا۔ ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کی بشارت کی تکمیل ہونا ابھی باقی ہے۔ غزوہ ہند دراصل آخری زمانے میں بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے کا آغاز ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس غزوہ کی تکمیل حضرت امام مہدی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس جنگ کو غزوہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام اس جنگ میں حضرت امام مہدی اور امت کی روحانی طور پر رہنمائی فرمائیں گے۔ چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر رہنمائی فرما رہے ہوں گے، اسی لیے اس کا نام غزوہ ہند ہے۔ اس غزوہ ہند میں بہت سے مجاہدین پوری روئے زمین سے آئیں گے۔ مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت کا بے قراری سے انتظار کر رہے ہیں، جس طرح کہ ان کے آباء و اجداد اور صحابہ کرام بار بار یہ اظہار کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں اس غزوہ ہند میں شمولیت کا موقع مل جائے، جس غزوہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی اس غزوہ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ناظرین، اس غزوہ کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اسلام اور عالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے تمام عالم کفر متحد ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ بدر کے بعد قیامت تک کسی جنگ کی وہ فضیلت بیان نہیں کی جو آپ نے اس جنگ کی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل شہدائے بدر ہیں یا شہدائے غزوہ ہند۔ جو غزوہ ہند لڑے گی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ ناظرین، غزوہ ہند کی خوشخبریاں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس غزوہ میں شامل ہونے کی خواہش اور تڑپ رکھتے تھے۔ تاریخ اسلام میں صحابہ کرام سے لے کر بڑی بڑی جلیل و قدر ہستیوں نے ہند کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اس غزوہ کو پا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں عرب میں سے ہوں مگر عرب مجھ میں سے نہیں۔
میں ہند سے نہیں مگر ہند مجھ میں سے ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے غزوہ پایا تو میں اپنا نیا مال اور اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس جنگ میں شریک ہوں گا۔ بس جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور ہم واپس لوٹیں گے تو میں آگ سے آزاد ہوں گا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، جب وہ لشکر شام آئے گا تو اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ میں ضرور اس بات کو حرص کروں گا کہ ان سے قریب ہوں اور ان کو خبر دوں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا، ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ ناظرین، اس موجودہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو قرآن و حدیث میں دور فتن اور دجالی دور کہا گیا ہے۔ دجل کا معنی ہے ایسا دھوکہ جو نظر نہ آئے، اور اس وقت پوری امت ایسے دھوکوں اور فتنوں میں جکڑی تو گئی ہے، مگر نہ تو ان کو یہ دھوکے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی فتنے۔ موجودہ اور آئندہ دور میں حالات و واقعات میں اس قدر شدت ہوگی کہ کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے، جیسا کہ آج کل لوگ دین سے پھر رہے ہیں اور دشمنوں سے ساز باز کر کے دین سے خارج ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ خوشخبری بھی ہمیں سنا دی کہ اسی دور فتن میں اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو سامنے لے آئے گا جو جہاد میں ثابت قدم ہوں گے، کافروں پر سخت اور مومنوں پر مہربان اور شفیق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔